الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے 4 برگزیدہ فرشتوں کے بارے میں وہ معلومات دیں گے جو شاید کچھ باتیں تو آپ جانتے ہوں گے مگر بہت ساری دوسری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم پہلے فرشتوں کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے جان لیتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے عالم ملائک ایسا جہاں ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو اس کے پاس ان کی رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومن بھی سب کے سب اعتقاد رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور واحد ہے اور ذات و صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ پیغمبر ہیں اور سچے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانا کئی معائنے پر مشتمل ہے، ان کے وجود کی تصدیق کرنا، ان کو ان کے مرتبے اور شان کے مطابق ماننا، اور یہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں، ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہو۔ ان پر موت کا واقعہ ہونا درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی لمبی عمر بخشی ہے، اس لیے ان کو وفات نہیں آئے گی جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود نہ ہی ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں خدا مانا جا سکتا ہے جس طرح کے پہلے کی قوموں نے انہیں خدا مانا تھا۔ ہر فرشتے کی ایک الگ ہی ذمہ داری ہوتی ہے، ان میں سے کچھ فرشتے عرش خداوندی کو اٹھانے والے ہیں تو کچھ صرف باندے اللہ کے سامنے حاضر ہیں، کچھ جنت کے منتظم ہیں تو کچھ دوزخ کے دروگاہ ہیں، کچھ اعمال نامے لکھنے والے ہیں تو کچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یا اکثر کا ذکر قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ فرشتوں کے لشکر اتنے زیادہ ہیں جن کی تعداد کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور اس نور میں روح ڈالی، پھر فرمایا اب تم 20 لاکھ ہو جاؤ۔ فرشتوں کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور نہ ایک بالش برابر جگہ ہے، اور نہ ایک ہتھیلی کے برابر جگہ ہے، مگر اسی میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ سب مل کر عرض کریں گے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ہر فرد کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اگر ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں تو انسان کی آبادی سے فرشتے 2 گنا زیادہ ہوئے، اور ان کے علاوہ کئی آسمان اور زمینوں پر ہیں، اور پھر آسمانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں، اور عرش کے ارد گرد تو آسمانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہ نہیں، یعنی فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ آسمان اسی وجہ سے چرچراتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنی اس نہر میں داخل ہو کر نکلتے ہیں اور اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو ہر گرنے والے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں جو تمام دنیا کی مخلوقات کی تسبیحات کے برابر تسبیح پڑھتا ہے، یعنی ہر قطرے سے ایک فرشتہ، تو نہ جانا کتنے قطرے ہر بار کے نہانے سے گرتے ہوں گے، اور نہ جانا کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہوں گے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار آپ کے ساتھ آسمان میں کون ہیں؟ فرمایا میرے فرشتے ہیں۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 12 قبیلے ہیں۔ عرض کیا گیا، ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں؟
فرمایا زمین کے ذرات کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے تو کروبیون ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو دن رات بلا وقفہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو باقی فرشتے بچتے ہیں وہ امور خداوندی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیغام رسانی کرتے ہیں۔ کروبین وہ فرشتے ہوتے ہیں جو باقی فرشتوں کے سردار ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو ہر چیز کے خزانے کا نگراں ہے۔ آسمان پر فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ یہ چھوٹا سا تعارف تھا فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 فرشتے بہت اہمیت کے حامل ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ انہی 4 فرشتوں کے ذمے معاملات دنیا کے انتظامات ہیں، اور وہ 4 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں کے سرکردہ ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات کے سرکردہ ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب امر الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں بھیجتے ہیں۔ جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور امر الکتاب کے ساتھ ملایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ اچانک ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیری حالت دیکھی، جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل تھے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور سب وسطہ کھڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کی اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، مگر جب یہ اس کے قریب جائے تو جل جائے گا۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا اور اس پہ نظر کرتا ہے۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر اسرائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، تو کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، ہواؤں اور لشکروں پر۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روحوں کے قبض کرنے پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرا یہ حال دیکھا، یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ فرشتوں میں اللہ کے سب سے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے 50,000 کے فاصلے پر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ
اللہ کی دائیں طرف، میکائیل علیہ السلام بائیں طرف اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ہیں، اور یہ 50,000 سال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوں گے، نہ کہ دنیا کے 50,000 سال مراد ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان سب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون سے فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کون سے فرشتے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہیں؟ عرض کیا، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چڑھ گئے، پھر اتر آئے اور کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زیادہ عظمت والے ہیں۔ حضرت ابو الشیخ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں ہلکی ہلکی پڑھی۔ میں نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے سنا، اللہم ربی جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و محمد و اعوذ بک من النار۔ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، محمد کے پروردگار، میں آپ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ فرمائی۔ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے خطرناک شے دوزخ سے پناہ عظیم 3 ہستیوں، فرشتوں اور اپنے وسیلے سے طلب فرمائی۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے خطرناک چیز دوزخ سے پناہ فرشتوں اور اپنے وسیلے سے طلب فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورے عالم کے معتبرین یہ 4 شخصیات ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، مگر ملائک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام خادم رب ہے۔ خادم رب عز و جل کا مطلب اپنے پروردگار عز و جل کا خدمتگار۔ چونکہ یہ امور و احکام خداوندی کے خادم ہیں، اس لیے ان کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے پیشوا ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، فلاں تاریخ، فلاں رات کے وقت، مقام بقائے گرکت میں مجھ سے ملاقات فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ حضرت ورقہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا، وہ میرے پاس آسمان سے اترتا ہے، اس کے دونوں پر موتی کے ہیں، اس کے پاؤں کے تلوے سبز ہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ عرض کیا، میرے اور اس کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردے کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی ہے، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ حضرت شریف بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف یعنی معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے پر قیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصے نے افق آسمان کو پر کر رکھا ہے۔ اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دقیہ کمی جو کہ مشہور صحابی ہیں کی شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کو چھلنی کے پیچھے دیکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 دفعہ کے علاوہ نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ان سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے اپنے آپ کو دکھلایا، افق پر کیے ہوئے تھا، اور دوسری دفعہ سدرہ منتہا کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندے کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لولو موتی کی 600 پر ہیں۔ لولو ایک قیمتی قسم کا پتھر ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے یہ پر عالم بالا کی قیمتی لولو کے ہیں، جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اگلے دانت چمکدار ہیں، پیشانی منور ہے، سر کے بال گھنگریالے ہیں اور سر مرجان کی طرح ہے۔ مرجان برف کی طرح سفید موتی ہے۔ اس کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 700 سال کا بتلایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے جبرائیل کی اصل صورت میں زیارت کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے۔ عرض کیا، ہاں، آپ مجھے اس کی زیارت کرا ہی دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ بس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو۔ بس انہوں نے نظر اٹھائی اور ان کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز تھے، اور اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی اصل صورت دکھلائیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ آپ ایسا کریں۔ ایک چاندنی رات پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جائے نماز کی طرف تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصل صورت میں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا اور اپنا ایک ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مخلوق میں سے کسی چیز کو اس طرح نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے تو 12 پر ہے، ان میں سے ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے۔ اللہ کا عرش ان کے کندھے پر ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے سبب کسی وقت اتنے دبلے ہو جاتے ہیں کہ مہولا چڑیا سے بھی چھوٹے جانور کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اپنے عظیم الخبسہ ہونے کی وجہ سے عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب چاہا کہ جبرائیل کو دیکھوں تو میں نے اسے کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے اور یہ کہتے بھی سنا ہے، اے اللہ تعالیٰ، آپ نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اسے مجھ پر ہمیشہ قائم رکھ، تو ایسے جبرائیل کو دیکھ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو فرمایا، تمہیں کیا چیز رلاتی ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بے انصافی نہیں کرتا۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، تم اسی حالت میں قائم رہو، میرے عذاب سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا سوائے نقصان اٹھانے والے کے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے؟ عرض کیا، کیوں نہیں میں رو، قسم بخدا جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ اس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل نہ کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس صورت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا کرتے تھے اس سے بھی حسین صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے پاس نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتے ہیں اور آپ کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ تو میری دوستوں کے لیے کڑوی، بدمزاج، تنگ اور سخت ہو جا تاکہ وہ میری ملاقات کو پسند کریں، اور میرے دشمنوں کے لیے آسان، کشادہ، دل پسند ہو جا تاکہ وہ میری ملاقات کو ناپسند کریں۔ میں نے دنیا کو اپنی اولیاء کے لیے جیل اور دشمنوں کے لیے راحت بنایا ہے۔ حضرت
حضرت وائلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک گنجا بھینگا کوتا گردن نیز ٹیڑھے پاؤں والا چھوٹے کانوں والا بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا دبلا پتلا قدم کے اگلے حصے کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتلائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تو کہا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ اس کے فرائض میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی صرف فرض ہی ادا کروں گا، خدا کے لیے محبت کا کام نفل ادا نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ تو نفل عبادت کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کیا، اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر ناراضگی دکھلائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ناز بھری ناراضگی کو قبول کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اس سے فرمائیں کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت جبرائیل کی صورت میں زندہ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے یہ بات فرمائی تو وہ کہنے لگا، ہاں اے رسول اللہ، میں راضی ہوں، بس اب میں اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو حکم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا۔ تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی لے کر نازل ہوئے تو ان کے ساتھ 4 محافظ فرشتے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو اس پر وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آگے پیچھے محافظ فرشتے ضرور بھیج دیتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے امور سخت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن میں سے ایک سختی کا معاملہ کرتا ہے، دوسرا نرمی کا، اور دونوں حق پر ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد سختی کے امور ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد نرمی کے امور ہیں۔ ایک اور احادیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے یقین ہے تمہارے نزدیک میری بڑی شان ہے۔ عرض کیا، بے شک مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اپنی طرف سے آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف کبھی نہیں بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے بس میں ہے تو تم وہاں مطلب اللہ کے یہاں میری شان بتلاؤ۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اپنے پروردگار کی ایک دفعہ اتنی قریب ہوا ہوں کہ اس طرح سے کبھی قریب نہیں ہوا۔ میرے اس قرب ہونے کا اندازہ 5 صدیوں کے سفر کے برابر ہے۔ سارے ملائک میں سے اللہ سے سب سے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور ان کے قرب کا اندازہ 70 سال ہے اور ان کے درمیان بھی 70 نور ہے اور ان میں سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو مجھے اس کے بعد والے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے سامنے تو ایک لوح کر دی جاتی ہے اور ہمیں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 صدیوں یا 70 سالوں کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اندازے کے طور پر ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کا یہ فاصلہ کس اعتبار سے ہے، کیا کسی دنیاوی پیمانے سے یا فرشتوں کے پیمانے کے اعتبار سے یا اس کے علم کے اعتبار سے ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تم جب بھی میرے پاس آتی ہو تو تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میں بھی کبھی نہیں ہنسا۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روحیں قبض فرمائیں گے تو ملک الموت سے فرمائیں گے، کون باقی بچے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، آپ پاک ہیں، بلند ہیں، ذوالجلال و اکرام ہے، میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل زندہ ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس
اسرافیل کی جان قبض کر لے تو وہ اسرافیل کی جان قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے اب کون بچے ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے اے میرے پروردگار، آپ کی ذات پاک اور بابرکت ہے، آپ بلند ہے، ذوالجلال و اکرام ہے۔ اب جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح بھی قبض کر لے تو وہ میکائیل کی روح قبض کر لیں گے اور وہ بلند ٹیلے کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ جبرائیل اور موت کا فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل باقی کون بچا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے آپ کی ہمیشہ رہنے والی ذات باقی ہے اور جبرائیل فانی اور مرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی بھی موت ضروری ہے، تو جبرائیل بھی سجدے میں گر جائیں گے جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میکائیل علیہ السلام پر اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے ٹیلے کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں کو خدا کے امانت دار تھے۔ جبرائیل روز قیامت ترازو حساب کے نگراں ہوں گے۔ کیا آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے تو 12 پر ہیں، ان میں سے ہر پر مشرق میں ہے، ان میں سے ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں ہے۔ اللہ کا عرش ان کے کندھے پر ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے سبب کسی وقت اتنے دبلے ہو جاتے ہیں، معمولات چڑیا سے چھوٹے جانور کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم اب ہم جانتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہے جن سے اس کائنات میں روزی وابستہ ہے اور ان کی کچھ معاون ہیں۔ یہ فرشتہ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام جو ان کو اللہ کے حکم سے امر صادر ہوتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، بادلوں اور ہواؤں کو چلاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور فرشتوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بادلوں پر مقرر ہے۔ جب ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ساتھ آگ کے کوڑے ہیں، اس کے ساتھ بادلوں کو ہانکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کبھی کسی شہر کو سیراب کرتا ہے تو کبھی کسی بستی کو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے۔ حضرت زین بن رفیق تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ مسواک فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مسواک دینے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑے کو دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 4 عذراء سے میری تائید اور مدد فرمائی ہے، 2 آسمان والوں سے یعنی جبرائیل اور میکائیل، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ حضور کے آسمانی وزیر ہیں۔ حضرت علی مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں، یعنی آسمان کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے، نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس کا ثواب استغفار اور تسبیح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے چونکہ ثواب کی ضرورت مند نہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عبادت سر انجام دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی عبادت کا ثواب اور انعام بطور اکرام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کو شیشے کی طرح صاف سفید موتی سے پیدا فرمایا اور عرش کو حکم دیا کہ سور لے لے، تو اس نے لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن،
ہو جا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا وہ سور اٹھا لے، تو انہوں نے اٹھا لیا۔ اس میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والی نفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہے۔ 2 روحیں اس کے ایک سوراخ سے نہیں نکل سکتی۔ سور کے درمیان میں آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں نے تجھے سور کے سپرد کیا ہے، بس تو پھونکنے اور چیخنے پر مقرر ہے۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تب سے اس نے پلک بھی نہیں جھپکائی، کیونکہ وہ اس کے انتظار میں ہے کہ جس کا حصے حکم فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، وہ سوراخ آسمان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر جھپکنے سے قبل چیخ مارنے کا حکم نہ دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس فرشتے کے متعلق بتائیں جو خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فرشتہ اس کے قریب ہے وہ اسرافیل ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر میکائیل اور پھر موت کا فرشتہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جن کے 4 بڑے پر ہیں، ایک پر مشرق میں ہے، ایک مغرب میں، اور تیسرے سے اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، یعنی وہ اپنے تیسرے پر کو بطور لباس استعمال فرماتے ہیں، چوتھے اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کو آ ٹکراتی ہے، تو وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں حکم لکھا ہوتا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ لبیک کہتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ آپ کو ایسا ایسا حکم فرمایا گیا ہے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ نہیں اترتے، مگر وہاں کے فرشتے خوف قیامت سے کہ شاید قیامت آنے کا حکم دیا گیا گھبرا جاتے ہیں، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام جتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی نبی پر نازل ہو وہی پیش کرتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی قیامت کے خوف سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے خوفناک منظر سے اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ عرش المسیح کے کونوں میں سے ایک کونا اس کے کندھے پر ہے، اس کے پاؤں 7 زمین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور اس کا سر اوپر کے 7 آسمان سے تجاویز کر گیا ہے۔ اس حدیث سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی قد کی طوالت بھی معلوم ہوتی ہے، اور قوت و عظمت بھی کہ وہ عرش خداوندی کی اٹھانے والوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، میں نے اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا، جبکہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا، لیکن میں اسے ہنستا ہوا یعنی خوش دیکھتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہم نے اس فرشتے کو تب سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرنے کی آواز سنی تو فرمایا، اے جبرائیل، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، یہ اسرافیل ہیں جو زمین پر اترے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں موجود تھا جبکہ ان کے پاس حضرت کعب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، مجھے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق بتاؤ۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ تو جانتی ہیں۔ فرمانے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، اس کے باوجود ہمیں بتلاؤ۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی 4 پر ہیں، 2 ہواؤں میں ہے، ایک کا اس نے لباس بنایا ہوا ہے اور ایک اس کی پشت پر ہے، قلم اس کے کان پر ہے، جب اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں تو قلم لکھتا ہے اور فرشتہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نچلے حصے کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک گھٹنا لگایا ہوا ہے اور دوسرا گھٹنا کھڑا کیا ہوا ہے کہ سور اس کے منہ میں ہے، سور کی کمر نرم ہے، اس کا ایک کنارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ملاحظہ کرتے ہیں تو اپنے پروں کو لپیٹ لیتے ہیں تاکہ وہ سور پھونک دے، لیکن چونکہ انہیں سور پھونکنے کا حکم نہیں ملتا اس لیے سور نہیں پھونک سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، میں نے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تسبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان خوش الحانی کی وجہ سے تسبیح سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتے ہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، ملائکات میں حضرت اسرافیل سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں۔ جب وہ تسبیح شروع کرتے ہیں تو ساتوں آسمان کے فرشتے اپنی نمازیں اور تسبیحات روک دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن جبیر سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام آسمان والوں کے مؤذن ہے۔ یہ 12 گھڑی دن میں اور 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ ہر گھڑی میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ اس کی اذان کو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں والے سنتے ہیں، مگر جنات و انسان نہیں سنتے۔ پھر ان میں سے ایک بڑا فرشتہ آگے بڑھ کر ان کی امامت کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں مؤذن ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں ان کی امام ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤذن خوش الحان ہونا چاہیے۔ ابن ابی قبلہ اپنے سن سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے میرا عہد پیغام پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے، جی ہاں میرے پروردگار، میں نے اسے جبرائیل تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، کیا تجھے میرا عہد اسرافیل نے پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، جی ہاں میرے پروردگار۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے جبرائیل، تو نے میرے عہد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اسے آپ کے رسولوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر رسولوں کو بلایا اور فرمایا جائے گا، کیا جبرائیل نے آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے، جی ہاں۔ تو جبرائیل کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ اسی کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کی پیشانی پر تحریر کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا قرب رکھنے والے بلند رتبے والے فرشتے ہیں، آپ کا نام پاک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی اللہ پاک کا فرمانبردار، اور آپ روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا آخری وقت آ جاتا ہے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں سے جہاں سے چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے، جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی، باقی فرشتوں میں سے کیوں نہ چنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئے۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترا کہ مٹی حاصل کر سکے، زمین نے اس سے کہا، میں تجھے ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے، آج مجھ سے کوئی چیز نہ لینا جو کل آگ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس واپس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے باز رکھا؟ فرشتے نے عرض کی، اے پاک پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، زمین نے بھی اسے اسی طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا، جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ عطاعت کی مستحق ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے ہر قسم کی پاک اور خبیث مٹی بھی لے گئے، پس وہ گوندی ہوئی مٹی بن گئی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں، یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوقات، یہاں کے حضرت جبرائیل و میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ لیں گے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آ جائے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائیں گے، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ کہ اس میں آپ کے چہرے سے آگ کی شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ ہے، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی ہے۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلی شکل میں آتے ہیں۔ اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گناہگار کی قبض کرنی ہو روح تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ قبول کرنے والے مطلب نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ملک الموت ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے، بلکہ فرد کے مطابق انداز میں مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے اور گنہگاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی خوفناک طریقے سے کرتے ہیں۔ حضرت غفرہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام ملک الموت کے لیے ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک کے لیے لکھ کر دیے جاتے ہیں۔ اس پروانہ موت کے ملتے وقت ملک الموت اس آدمی کو عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے اور پودے لگانے میں مصروف پاتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے سامنے روح قبض کرنے آ جاتے تھے، اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی تو وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، تو میرے بندے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل پر رکھ دے، جتنے بالوں کو اس کا ہاتھ چھپا لے گا اتنے سال اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو وہ آیا اور وہ سب کچھ عرض کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض کیا، موت ہوگی۔ فرمایا، پھر تو ابھی قبض کر لو۔ تو اس نے ایک دم ان کو سونگا اور ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بھی درست کر دی، بس اس کے بعد سے وہ لوگوں کے پاس چھپ کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو اس لیے تھپڑ مارا تھا کہ انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو نہ جانتے تھے کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہیں، اسی لیے انہوں نے انہیں انسان سمجھا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان بننے والے فرشتوں کو انسان سمجھ کر بچڑا بھون لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو انسان سمجھ کر اپنی قوم سے ان کے بارے میں خوف کر رہے تھے، اگر وہ ان کو پہچان لیتے تو کبھی خوف نہ کھاتے۔ امام اقمش فرماتے ہیں کہ ملک الموت لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے تو ایک بار ایک آدمی کے پاس آیا اور فرمایا، اپنی ضروریات پوری کر لے، میں تیری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو اس نے بد دعا دی، تب سے اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل فرمائی اور موت کو خفیہ رکھا۔ حضرت جابر بن یزید فرماتے ہیں کہ ملک الموت بغیر تکلیف کے روحوں کو قبض کرتے تھے تو لوگوں نے انہیں لعنت ملامت شروع کر دی، تو انہوں نے رب کریم کے سامنے شکایت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بیماری مقرر کر دی اور لوگ ملک الموت کو بھول گئے اور یہ کہا جانے لگا کہ فلاں فلاں مرض سے وفات پا گیا۔ تو یہ تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت۔ اس حوالے سے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو آپ کو یا تو آئی بٹن میں مل جائے گا یا اینڈ اسکرین میں آپ کو ضرور مل جائے گی وہ ویڈیو۔ پلیز وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، اس سے آپ کی معلومات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔